السلام علیکم ناظرین۔ عبرانی زبان میں جبرائیل کے معنی مرد خدا کے ہوتے ہیں۔ اسلامی شریعت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے 4 مقرب فرشتوں میں سے ایک ہیں۔ پیغمبروں اور رسولوں تک خدا کا پیغام پہنچانے کا کام بھی انہی کے سپرد تھا۔ قرآن اور حدیث میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اور بھی کئی نام آئے ہیں، روح الامین اور روح القدس وغیرہ۔ کہیں کہیں عاطف اور سروش سے بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام مراد ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت دم جبرائیل علیہ السلام ہی کے ذریعے سے ہوئی تھی۔ پاک باز حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں خدا کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھونک ماری تھی۔ یہی پھونک عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا سبب بنی۔ معراج کی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ سفر کے دوران دونوں ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ اس کے آگے جبرائیل علیہ السلام کے پر جلتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہیں رک گئے اور آگے کا راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود طے کیا۔ وہ آخری مقام جہاں جبرائیل علیہ السلام ٹھہر گئے تھے سدرۃ المنتہا کہلاتا ہے۔ یہ آخری حد ہے، اس کے آگے کوئی فرشتہ نہیں جا سکتا۔ جبرائیل علیہ السلام کا قیام اسی درخت پر ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے جبرائیل علیہ السلام کو بلبل سدرہ، طاہرہ سدرہ، مرغ عرشی، طاہرہ سدرہ نشین بھی کہا جاتا ہے۔ البتہ یہودی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی 1000 زبانیں اور 600 پر ہیں، اور سر سے لے کر پاؤں تک زعفران جیسے بال اور ان دونوں آنکھوں کے درمیان ایک آفتاب طلوع رہتا ہے۔ ہر بال پر ایک ستارہ چمکتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر روز درہ نور میں 360 مرتبہ غوطہ لگاتے ہیں۔ جب غوطہ لگا کر نکلتے ہیں تو ہر پر سے بے شمار قطرے ٹپکتے ہیں۔ ہر ایک قطرے سے اللہ رب العزت ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو قیامت تک اللہ رب العزت کے نام کی تسبیح کرتا رہتا ہے۔ ایک دن حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب مجھے پیدا کیا تو 10,000 سال تک یہ پتہ نہ چل سکا کہ میں کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہوں اور مجھے کیا کرنا ہے۔ 10,000 سال کے بعد ندا آئی کہ اے جبرائیل، اور اس دن مجھے معلوم ہوا کہ میرا نام جبرائیل ہے۔ میں نے جواب دیا لبیک اللہم لبیک۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ میری تقدیس بیان کرو۔ میں نے 10,000 سال تک یہ کیا، پھر حکم ہوا کہ میری بزرگی بیان کرو۔ 10,000 سال تک میں اللہ کی بزرگی کا ذکر کرتا رہا۔ اس کے بعد مجھ پر انوار عرش ظاہر ہو گئے۔ میں نے دیکھا کہ عرش کے کنارے پر یہ عبارت لکھی ہوئی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں نے دریافت کیا کہ اے مالک الملک، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ ارشاد ہوا، اے جبرائیل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا، بلکہ جنت، دوزخ اور چاند ستارے بھی پیدا نہ کرتا۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ اے جبرائیل، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو۔ چنانچہ میں 10,000 سال تک آپ پر درود پڑھتا رہا۔ اس کے بعد مجھے دوسری خدمات تفویض کی گئی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔